قائد اعظم محمد علی جناح کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, کن اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی تھی. پروفیسر صاحب کچھ بھی بیان کر سکتے تھے وہ, بلیک مارکیٹنگ ہی کیوں, ذخیرہ اندوزی ہی کیوں, یہ کیوں بیان کی؟ یہ بھی اسی سیاق و سباق میں دیکھنا جو اس وقت کے حالات تھے. یہ بلیک مارکیٹنگ کا تو مسئلہ ہر دور میں رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہر سٹیٹ, ایون آپ دیکھیں کہ اوائل اسلام سے حضور کے دور سے بھی یہ رہا ہے. اور حضور نے, ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب کے اندر فتاوی جانداری میں لکھا ہے اس میں کہ بعض مارکیٹ میں غلہ نہیں مل رہا ہے, ان کے معلومات کے بعد مدینہ سے باہر کہیں چھپایا ہوا ہے تاجروں نے, انہوں نے اس کو ریٹریو کیا اور اس کی جگہ پہلے پیدا کیا اور حاصل کیا اور اس کو جلا دیا. ایسا غلہ جو لوگوں کے لیے سہولت کا باعث نہ بن سکے اور ذخیرہ اندوزوں کے لیے پروفٹ کا باعث بنے, اس کو جلا دینا بہتر. وہ اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ اس کے کیا وجہ ہے. جب صحابہ نے ان سے پوچھا, حضرت عمر فاروق, حضرت علی نے, دونوں نے پوچھا تھا ان سے کہ حضور آپ نے یہ کیوں کیا, انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے پیچھے جو نیت خراب تھی نا, اگر اس خراب نیت والا غلہ لوگ کھائیں گے تو وہ بھی حرام کا کام کریں گے. اب آپ کرپشن پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر کرپشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں. ایک تو فرسٹ آف آل یہ کہ قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف مانیٹری پوائنٹ آف ویو سے کرپشن. سر اٹ کین بی مورل کرپشن, کیریکٹر وائز بھی کرپشن ہو سکتی ہے کہ ہو ایور از لیڈنگ, ٹھیک ہے, اس کا کیریکٹر. دوسری چیز سر یہ کہ آپ اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ اگر ایکیوزڈ ہو کرپشن کے لیے اور اس پہ کوئی ایلیگیشنز ہو, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہوگا, کیونکہ اگلے ان دی اینڈ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کا کیریکٹر کیا ہے, آپ کون ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ اگر وہی ٹرانسپیرنسی کے تھرو نہیں گزرے گا تو آپ ایک ایگزامپل کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامک سوشل جسٹس اور سوشلزم کی جو بات انہوں نے کی تھی, وہ اسی لیے کی تھی کہ ایک پراسپر طریقے کے تھرو, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو لیڈرشپ ایمرج کرے. اور قائد اعظم نے ساتھ ہی جو آپ نے لیڈرز کی بات کی, اسی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ آئی شیل آلویز بی گائیڈڈ بائی دا پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے وداؤٹ اینی as is put in the political language prejudice or ill will, in other words partiality or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality. تو اپنے آپ کو وہ اس معیار کے اوپر لے کے جا رہے تھے جو دوسروں سے توقع کر رہے تھے کہ وہ معیار پورا. پروفیسر یہ بتائیے گا کہ اب ہم اصول تو ہم ریکال کیے چند ایک ان کی اسپیچ سے, جوان بھی اس کے اندر ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن عمومی طور پر ان اصولوں کی کوئی ریلیونس آج کل ہے؟ عملی طور پر بات کر رہے ہیں, عملاً تو کوئی ریلیونس آپ کو نظر آتی ہے, اس سے کوئی تبدیلی لا سکتے؟ چونکہ عملاً یہ غائب ہیں, ہمارے عمل سے یہ غائب ہیں اصول, اس لیے ان کی ریلیونس بہت زیادہ ہے کہ ہم دوبارہ انہیں اختیار کریں. بہت اچھی آپ نے بات کی. ناظرین, ایک مختصر وقت کے اندر ہم اتنی ہی بات کر پائے تھے. بنیادی مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کو ہم کام اور یونٹی فیٹ ڈسپلن تک محدود نہ کر دیں. برائے مہربانی اتنا کچھ ہم کرتے ہیں تو افکار پڑھ لیں. قائد اعظم کو ہم پرفیکٹ لیڈر جو نہیں مانتے نہ مانیں. قائد اعظم نے بلکہ ڈویژن آف انڈیا کے اوپر اسی اسپیچ کے اندر خود کہا ہے کہ میری یہ ججمنٹ ہے, ہو سکتا ہے ججمنٹ درست ہو سکتا ہے ججمنٹ نہ درست ہو, یہ وقت بتائے گا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, ہم ان کو صرف کوٹ کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی شوق نہیں تھا پرفیکٹ لیڈر بننے کا. ہم نے ان کو پرفیکٹ لیڈر کا درجہ تو دے دیا, لیکن جو ان کے وزڈم سے بھرے ہوئے افکار تھے, جو گائیڈنگ پرنسپلز تھے فاؤنڈنگ فادرز کو, وہ ہم نے اگنور کر دیے. نہ اس کو بنیاد بنا کے ہم قانون سازی کرتے ہیں, نہ اس کو بنیاد بنا کر ہم ریاست کو چلاتے ہیں, نہ اس کو بنیاد بنا کر ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں, نہ اپنا کنڈکٹ بناتے ہیں. اسی وجہ سے 2010 کا پاکستان ان افکار سے بہت پرے کھڑا ہے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے متعین کیے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ قائد اعظم کے پڑھنے کا شوق آپ کو ہوگا اس پروگرام دیکھنے کے بعد. اگر یہ ہو گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ حافظ.